سورۃ الحدید، سورہ حدید کا تعارف۔ مقام نزول، سورہ حدید کے مقام نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ مکیہ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ مدنیہ ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 4 رکوع اور 29 آیتیں ہیں۔ حدید نام رکھنے کی وجہ، عربی میں لوہے کو حدید کہتے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے حدید یعنی لوہے کے فوائد بیان فرمائے ہیں۔ اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ حدید رکھا گیا۔ سورہ حدید کی فضیلت، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات سورتوں کی تلاوت فرماتے اور ارشاد فرماتے، ان سورتوں میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے۔ یاد رہے کہ مسبحات سے مراد وہ سورتیں ہیں جن کی ابتدا میں تسبیح کی آیات ہیں، جیسے سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ اور سورہ تغابن۔ سورہ حدید کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں عقیدے اور ایمان سے متعلق، جہاد اور راہ خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں اور ان کے علاوہ دیگر چیزوں سے متعلق شرعی امور بیان کیے گئے ہیں۔ نیز اس میں یہ مضامین ذکر کیے گئے ہیں: نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کے اسماء حسنہ اور کائنات کی تخلیق میں اس کی عظمت و قدرت کے آثار کے ظہور کا بیان ہے۔ نمبر 2، مسلمانوں کو دین اسلام کی سربلندی اور اس کے اعزاز کی خاطر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نمبر 3، دنیا اور آخرت کی حقیقت کو واضح کیا گیا اور بتایا گیا کہ دنیا فنا ہونے والا گھر اور کھیل تماشے کی طرح ہے، جبکہ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والا گھر، سعادت اور بڑی راحت کی جگہ ہے، اور اس کے ساتھ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہونے سے ڈرایا گیا اور آخرت کی بہتری کے لیے عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نمبر 4، مسلمانوں کو مصیبتوں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی اور تکبر و بخل کی مذمت بیان کی گئی۔ نیز اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور انبیاء اور رسل علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 5، اس سورت کے آخر میں سابقہ امتوں کے حالات سے نصیحت حاصل کرنے کا کہا گیا اور اس سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان کیے گئے۔ متقی لوگوں کے ثواب کو واضح کیا گیا اور اپنے رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے دگنے اجر کا بیان ہوا، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چناؤ اور اس کا فضل ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے یہ رتبہ عطا کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے، اب قیامت تک کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ سورہ واقعہ کے ساتھ مناسبت، سورہ حدید کی اپنے سے ماقبل سورت واقعہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ واقعہ کے آخر میں تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا اور سورہ حدید کی ابتدا میں تسبیح بیان کر کے گویا ہمیں اس کا طریقہ سکھا دیا گیا، یا آسمان و زمین میں موجود چیزوں کی تسبیح کا ذکر کر کے ایک اور انداز میں ترغیب دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ ترجمہ، اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی عزت والا، حکمت والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان، سب زبان حال اور زبان قال سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی یہ کہ وہ اللہ ذات میں، صفات میں، افعال میں اور احکام میں ہر نقص و عیب سے پاک ہے، اور اس کے رب ہونے کا اقرار کرتے اور اس کی اطاعت کا یقین رکھتے ہیں، اور وہی اللہ عز و جل غالب اور کامل قدرت والا اور اپنے تمام افعال میں حکمت والا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، آسمانوں اور زمین کی سلطنت سب اسی کے لیے ہے، وہ زندگی اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی سلطنت سب اسی کے لیے ہے۔ ارشاد فرمائے کہ آسمانوں اور زمین اور ان میں موجود تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا مکمل طور پر تصرف ہے، اور ان سب میں اس کا حکم نافذ ہے۔ وہ اپنی تمام مخلوق سے بے پرواہ ہے اور سب اسی کے محتاج ہیں۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ مخلوق کو پیدا کر کے انہیں زندگی دیتا ہے، اور قیامت کے دن بھی مردوں کو زندہ فرمائے گا، اور وہ دنیا میں زندوں کو موت دیتا ہے، اور وہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ ترجمہ، وہی اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ هو الاول، وہی اول۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی 5 صفات بیان ہوئی ہیں۔ پہلی صفت وہی اول ہے،
اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے ہر چیز سے پہلے ہے کہ وہ اس وقت بھی تھا جب کسی چیز کا وجود نہ تھا، اس کے لیے کوئی ابتدا نہیں۔ دوسری صفت وہی آخر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ہلاک اور فنا ہونے کے بعد رہنے والا ہے، کہ سب فنا ہو جائیں گے اور وہ ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے کوئی انتہا نہیں۔ تیسری صفت وہی ظاہر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلائل و براہین سے ایسا ظاہر ہے کہ ذرے ذرے میں اس کے وجود پر دلالت کرنے والے دلائل موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ظاہر ہونے کے معنی یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ چوتھی صفت وہی باطن ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حواس اللہ تعالیٰ کا ادراک کرنے سے عاجز ہیں، اور اس کی ذات ایسی پوشیدہ ہے کہ عقل کی اس تک رسائی نہیں، اور یہ پوشیدگی دنیا اور آخرت دونوں میں ہے۔ پانچویں صفت وہی ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہر شے کو ہر طرح سے جانتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اول، آخر، ظاہر اور باطن ہیں۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیرت کے موضوع پر اپنی مشہور کتاب مدارج النبوہ کے خطبے میں ذکر کیا ہے کہ یہ پانچوں صفات حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی ہیں۔ ان کا ذکر کردہ کلام بعض مقامات پر کچھ تبدیلی کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں، اور سب کچھ جانتے بھی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولیت اس بنا پر ہے کہ موجودات کی تخلیق میں سب سے اول ہیں، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر رضی اللہ تعالی عنہ، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو وجود بخشا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرتبہ نبوت میں بھی سب سے اول ہیں۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کب سے نبی ہیں؟ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ میثاق کے دن سب جہاں والوں سے پہلے آپ علیہ السلام نے جواب دیا۔ قیامت کے دن جب زمین شک ہوگی تو سب سے پہلے آپ علیہ السلام کے لیے زمین شک ہوگی۔ شفاعت کا دروازہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کھلے گا۔ جنت میں سب سے پہلے آپ علیہ السلام داخل ہوں گے۔ اس اولیت کے باوجود بعثت اور رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے آخر ہیں۔ کتابوں میں آپ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم اور آپ علیہ السلام کا دین سب سے آخری ہے۔ آپ علیہ السلام کے ظاہر سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے انوار نے پورے آفاق کو گھیر رکھا ہے، جس سے سارا جہان روشن ہے۔ مخلوق میں سے کسی کا ظہور آپ کے ظہور کی مانند اور کسی کا نور آپ کے نور کے ہم پلہ نہیں۔ اور باطن سے مراد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ اسرار ہیں جن کی حقیقت کا ادراک مخلوق کے لیے ناممکن ہے، اور دور و نزدیک کے لوگ آپ کے جمال اور کمال میں کھو کر رہ گئے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کا ارشاد بلا شبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، کیونکہ وہ فوق کل ذی علم علیم، یعنی ہر علم والے سے اوپر علم والا ہے، کی صفات آپ ہی میں موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، نماز اقصا میں تھا یہی سر، عیاں ہو مانائے اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ ترجمہ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو کچھ اس سے باہر نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کو لوٹایا جاتا ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور علم کے بارے میں بیان فرمایا۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے
جس نے آسمان اور زمین دنیا کے ایام کے حساب سے 6 دن میں پیدا کیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پلک جھپکنے میں زمین و آسمان پیدا کر دیتا، لیکن اس کی حکمت کا یہی تقاضا ہوا کہ 6 دن کو اصل بنائے اور ان پر مدار رکھے، اور ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے، خواہ وہ دانہ ہو یا پانی کا قطرہ، خزانہ ہو یا مردہ، اور جو کچھ اس سے باہر نکلتا ہے، خواہ وہ نباتات ہو یا دھات یا اور کوئی چیز، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے جیسے رحمت و عذاب، فرشتے اور بارش، اور جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے جیسے اعمال اور دعائیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور وہ عام طور پر اپنے علم و قدرت کے ساتھ اور خاص طور پر اپنے فضل و رحمت کے ساتھ تمہارے ساتھ ہے، چاہے تم جہاں بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے تو وہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق جزا دے گا۔ اس آیت میں غفلت کی نیند سونے والوں اور گناہوں میں مصروف لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ انہیں چاہیے کہ اپنی غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں اور گناہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اس سے حیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کے اعمال معلوم ہیں اور وہ ان کا ہر کام دیکھ رہا ہے، اور یہ جہاں بھی چلے جائیں اور جو حیلہ اور تدبیر اپنا لیں، مگر کسی جگہ اور کسی صورت اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتے، اور وہ ان کے اعمال کے مطابق انہیں جزا اور سزا دینے پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے اور گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ ترجمہ: رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے۔ یولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی موسم میں رات کی مقدار کم کر کے اور دن کی مقدار بڑھا کر رات کے کچھ حصے کو دن میں داخل کرتا ہے، اور کسی موسم میں دن کی مقدار کم کر کے اور رات کی مقدار بڑھا کر دن کے کچھ حصے کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دل کے عقیدے اور قلبی اسرار سب کو جانتا ہے۔ نوٹ: رات اور دن میں کمی زیادتی کا بیان اس سے پہلے سورہ آل عمران، سورہ حج، سورہ لقمان اور سورہ فاطر میں گزر چکا ہے۔ یہاں ایک بار پھر ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کریں اور اس کی وحدانیت پر ایمان لائیں۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ ترجمہ: اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی راہ میں اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے، تو تم میں جو ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی مختلف چیزیں بیان کرنے کے بعد اب بندوں کو ایمان قبول کرنے، محبت دنیا کو چھوڑ دینے اور نیک کاموں میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر کے اور جن چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں ان میں ان کی تصدیق کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو، اور جو مال اس وقت تمہارے قبضے میں ہے تم وراثت کے طور پر اس میں دوسروں کے جانشین بنے ہو، اور ان قریب یہ تمہارے بعد والوں کی طرف منتقل ہو جائے گا، لہٰذا تم پہلے لوگوں سے نصیحت حاصل کرو اور اس مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل نہ کرو۔ اور تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنا مال اسی طرح خرچ کیا جیسے انہیں حکم دیا گیا تھا تو اس بنا پر ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جو مال تمہارے قبضے میں ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس نے تمہیں نفع اٹھانے کے لیے دے دیے ہیں، تم حقیقی طور پر ان کے مالک نہیں بلکہ نائب اور وکیل کی طرح ہو، انہیں راہ خدا میں خرچ کرو، اور جس طرح نائب اور وکیل کو مالک کے حکم سے خرچ کرنے میں کوئی تأمل نہیں ہوتا تو تمہیں بھی کوئی تأمل و تردد نہ ہو۔ اور تم میں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کیا ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اور اے لوگو، تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ حالانکہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور بے شک اللہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم یقین رکھتے ہو۔
وما لکم لا تؤمنون باللہ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ۔ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لا رہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ تم اپنے رب تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر کے اس پر ایمان لاؤ، اور وہ تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کی دلیلیں پیش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سنا رہے ہیں۔ اب تمہیں ایمان قبول کرنے سے کیا عذر ہو سکتا ہے؟ اور بے شک اللہ تعالیٰ تم سے اس وقت عہد لے چکا ہے جب اس نے تمہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت سے نکالا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر تم اس عہد پر یقین رکھتے ہو تو ایمان لے آؤ۔ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، وہی ہے جو اپنے بندے پر روشن آیتیں اتارتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے، اور بے شک اللہ تم پر ضرور مہربان رحمت والا ہے۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات، وہی ہے جو اپنے بندے پر روشن آیتیں اتارتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جو حضرت جبرائیل کے واسطے سے اپنے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حکم اور ممانعت، حلال اور حرام کے احکام پر مشتمل روشن آیتیں اتارتا ہے تاکہ اے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت، یہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں کفر، شرک، شک، جہالت اور مخالفت کے اندھیروں سے ایمان، توحید، یقین، علم اور موافقت کے نور کی طرف لے جائیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پر ضرور مہربان اور رحمت والا ہے کہ اس نے تمہاری طرف اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان پر قرآن پاک کی آیات نازل فرمائیں۔ یہی مضمون ایک دوسری آیت میں بیان ہوا ہے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ترجمہ، الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے اجالے کی طرف، اس اللہ کے راستے کی طرف نکالو جو عزت والا، سب خوبیوں والا ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ ترجمہ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمین سب کا وارث اللہ ہی ہے۔ تم میں فتح سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں، وہ بعد میں خرچ کرنے والوں اور لڑنے والوں سے مرتبے میں بڑے ہیں، اور ان سب سے اللہ نے سب سے اچھی چیز کا وعدہ فرما لیا ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، یعنی تم کس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، حالانکہ آسمانوں اور زمین سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی ہمیشہ رہنے والا ہے جبکہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، اور تمہارے مال اسی کی ملکیت میں رہ جائیں گے، اور تمہیں خرچ نہ کرنے کی صورت میں ثواب بھی نہ ملے گا۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دو تاکہ اس کے بدلے ثواب تو پا سکو۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب، قرآن و حدیث میں بکثرت مقامات پر راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور تم جو اچھی چیز خرچ کرو تو وہ تمہارے لیے ہی فائدہ مند ہے، اور تم اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے ہی خرچ کرو، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اور ارشاد فرمایا، ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم
سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، تاکہ اللہ انہیں ان کے ثواب بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے، بے شک وہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، اگر تم اپنا ضرورت سے زائد مال خرچ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم اسے روکے رکھو گے تو یہ تمہارے حق میں برا ہے، اور تمہیں اتنے مال پر ملامت نہ کی جائے گی جو تمہیں قناعت کی صورت میں لوگوں کی محتاجی سے محفوظ رکھے، اور اپنے خرچ کی ابتدا اپنے زیر کفالت لوگوں سے کرو، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت کعبے کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا، رب کعبہ کی قسم وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیٹھ گیا، لیکن ابھی ٹھیک سے بیٹھ نہ پایا تھا کہ اٹھ کھڑا ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کون سے لوگ خسارے میں ہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو بڑے سرمایہ دار ہیں، البتہ ان میں سے جو ادھر ادھر آگے پیچھے دائیں بائیں راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں وہ خسارے میں نہیں، لیکن ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں فتح سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی فضیلت بیان فرمائی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے میں سبقت کی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ، مکے کی فتح سے پہلے جبکہ مسلمان کم اور کمزور تھے، اس وقت جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا وہ فضیلت میں دوسروں کے برابر نہیں، اور وہ فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والوں اور لڑنے والوں سے درجے کے اعتبار سے بڑے ہیں، اور فتح سے پہلے خرچ کرنے والوں سے بھی اور فتح کے بعد خرچ کرنے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی چیز یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ البتہ جنت میں ان کے درجات میں فرق ہے کہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں کا درجہ بعد میں خرچ کرنے والوں سے اعلیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیگر صحابہ سے بلند ہے۔ آیت کے اس حصے اولئک اعظم درجہ سے معلوم ہوا کہ مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عظمت اور ان کا مقام دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بہت بلند ہے۔ انہی میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی شامل ہیں، اور ان کی عظمت کی گواہی خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دے رہا ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو ان کی شان میں زبان تان دراز کرتے اور انہیں برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ ان کی شان یہ ہے کہ تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے تو وہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی ایک کے مد بلکہ اس کے نصف خیرات کرنے تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں ایک انتہائی ایمان افروز واقعہ سماعت فرمائیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ہم تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، اور ان کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عبا یعنی پاؤں تک لمبا کوٹ پہنے ہوئے تھے اور اسے آگے سے باندھا ہوا تھا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوئے اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پیش کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کیا بات ہے کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک ایسی عبا یعنی پاؤں تک لمبا کوٹ پہنے ہوئے ہیں جسے سامنے سے کانٹوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، ان کی یہ حالت اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنا سارا مال مجھ پر خرچ کر دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سلام پیش کیجئے اور ان سے فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہا ہے کہ تم اپنے اس فقر پر مجھ سے راضی ہو یا ناراض۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پیش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے
اور عرض کرنے لگے کیا میں اپنے رب تعالیٰ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم۔ ترجمہ، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس کو کئی گنا بڑھا دے گا اور اس کے لیے اچھا اجر ہے۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ لوگوں کو مسلمانوں کی حمایت میں، کفار کے ساتھ جہاد کرنے میں اور فقیر و محتاج مسلمانوں کی مدد کرنے میں اپنا مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو خوش دلی کے ساتھ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے خرچ کرنے کا ثواب اسے کئی گنا تک بڑھا دے، اور اس اضافے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے اچھا اجر ہے اور اسے اس کے اعمال کا ثواب اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی بارگاہ میں قبولیت کے ساتھ دیا جائے گا۔ یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو قرض سے اس طور پر تعبیر فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنی راہ میں خرچ کرنے پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کا ثواب، راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے اور اس کا ثواب بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ترجمہ ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے، اور اللہ تنگی دیتا ہے اور وسعت دیتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ترجمہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جذبے کی ایک مثال سماعت فرمائیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا نازل ہوئی تو حضرت ابو دحدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم قرض دیں؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں اے ابو دحدہ۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اپنا دست اقدس مجھے دکھائیے۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دست اقدس تھام کر عرض کی میں نے اپنا باغ اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں بطور قرض پیش کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے باغ میں 600 کھجور کے درخت تھے اور دحدہ اور ان کے بچے بھی اسی میں رہتے تھے۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے پکارا اے دحدہ، انہوں نے عرض کی لبیک میں حاضر ہوں۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ اس باغ سے نکل چلیں کیونکہ میں نے اس باغ کو اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں بطور قرض پیش کر دیا ہے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ ترجمہ، جس دن تم مومن مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہے، فرمایا جائے گا کہ آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تم ان میں ہمیشہ رہو، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن تم مومن مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں خبر دی کہ قیامت کے دن تم مومن مردوں اور ایمان والی عورتوں کو پل صراط پر اس حال میں دیکھو گے کہ ان کے ایمان اور بندگی کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہے، اور وہ نور جنت کی طرف ان کی رہنمائی کر رہا ہے، اور پل صراط سے گزر جانے کے بعد ان سے فرمایا جائے گا کہ آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی باتیں وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تم ان میں ہمیشہ رہو گے اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اسی نور کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے اور تمہیں ان باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ جس دن اللہ نبی اور ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا۔ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان یسعى نورہم بین ایدیہم کے بارے میں فرماتے ہیں، ایمان والوں کو ان کے اعمال کے مطابق نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ پل صراط پار کریں گے، حتیٰ کہ ان میں سے بعض مومن ایسے ہوں گے جن کا نور پہاڑ کی مانند ہوگا، اور بعض مومن ایسے ہوں گے جن کا نور کھجور کے درخت کی مثل ہوگا، اور ان میں سے سب سے کم نور اس شخص کا ہوگا جس کا نور اس کے انگوٹھے پر ہوگا، جو کہ کبھی روشن ہوگا اور کبھی بجھ جائے گا۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب۔ ترجمہ: جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہم پر نظر کر دو، ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، کہا جائے گا تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ تو وہاں نور ڈھونڈو۔ جب ہی ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے اندر کی طرف رحمت اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے۔ یہاں سے منافقوں کے بارے میں خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب مسلمان بڑی تیزی کے ساتھ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو اس وقت منافق مرد اور منافقہ عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہم پر بھی ایک نظر کر دو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں اور اس روشنی میں ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں۔ مومنوں کی طرف سے انہیں کہا جائے گا کہ تم جہاں سے آئے تھے وہیں لوٹ جاؤ اور وہاں نور ڈھونڈو۔ اس کے ایک معنی یہ ہے کہ تم حساب کی جگہ کی طرف لوٹ جاؤ جہاں ہمیں نور دیا گیا ہے اور وہاں سے نور طلب کرو۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ تم ہمارا نور نہیں پا سکتے، لہٰذا نور کی طلب کے لیے پیچھے لوٹ جاؤ۔ پھر وہ نور کی تلاش میں واپس ہوں گے اور کچھ نہ پائیں گے، دوبارہ مومنین کی طرف پھریں گے تو اس وقت ان مومنین اور منافقین کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور اس میں ایک دروازہ ہوگا جس سے جنتی جنت میں چلے جائیں گے۔ اس دروازے کے اندر کی طرف سے جنت اور اس کی باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ اس دیوار کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہی اعراف ہے۔ نوٹ: اس دیوار کے بارے میں مفسرین کے اور بھی اقوال ہیں۔ ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ ترجمہ: منافق مسلمانوں کو پکاریں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، مگر تم نے تو اپنی جانوں کو فتنے میں ڈالا اور مسلمانوں کے نقصان کے منتظر رہے اور شک میں پڑے رہے، اور جھوٹی خواہشات نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، اور بڑے فریبی نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ ینادونہم، وہ مسلمانوں کو پکاریں گے۔ اس آیت میں منافقین اور مومنین کے درمیان ہونے والے مکالمے کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ دیوار کھڑی ہو جانے اور عذاب کا مشاہدہ کرنے کے بعد منافق مسلمانوں کو اس دیوار کے پیچھے سے پکاریں گے اور کہیں گے کہ کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نمازیں نہیں پڑھتے تھے اور تمہارے ساتھ روزے نہیں رکھتے تھے؟ مومنین کہیں گے کیوں نہیں،
تم ظاہری طور پر ہمارے ساتھ ہی تھے، لیکن تم نے تو منافقت اور کفر اختیار کر کے اپنی جانوں کو فتنے میں ڈالا اور گناہوں میں اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگے رہے اور مسلمانوں کے نقصان کے منتظر رہے اور دین اسلام کی حقانیت میں شک کرتے رہے اور جھوٹی خواہشات نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا اور تم ان باطل امیدوں میں رہے کہ مسلمانوں پر مصائب آئیں گے تو وہ تباہ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ موت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور بڑے فریبی شیطان نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے رکھا، اور اللہ تعالیٰ بڑا حلیم ہے، تم پر عذاب نہ کرے گا اور نہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے نہ حساب ہوگا، تم اس کے اس فریب میں آ گئے۔ اس آیت میں بیان کی گئی منافقین کی صفات کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے کہ ان میں سے کوئی صفت اس میں تو نہیں پائی جاتی، اگر پائی جاتی ہو تو فوراً اس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرے تاکہ وہ اخروی رسوائی سے بچ سکے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ: تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کھلے کافروں سے، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وہ آگ ہی تمہاری ساتھی ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ، تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ منافقوں کو مسلمانوں سے ممتاز کر دے گا تو ارشاد فرمائے گا، اے منافقوں، آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا جسے دے کر تم اپنی جان کو عذاب سے بچا سکو، اور نہ ہی کھلے کافروں سے فدیہ لیا جائے گا، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تم اس کے علاوہ کسی اور ٹھکانے کی طرف کبھی نہیں لوٹو گے، وہ آگ ہی تمہاری ساتھی ہے، اور وہ آگ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ فدیہ نہ لیے جانے کا معنی یہ ہے کہ آج تم سے ایمان قبول کیا جائے گا اور نہ ہی توبہ قبول کی جائے گی۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ ترجمہ: کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دن اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا ہے، اور مسلمان ان جیسے نہ ہوں جنہیں پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر مدت دراز ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت سے فاسق ہیں۔ الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دولت سرائے اقدس سے باہر آئے اور مسجد میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ لوگ آپس میں ہنس رہے تھے۔ آپ ان کے پاس اس حال میں آئے کہ آپ کی چادر مبارک گھسٹ رہی تھی اور چہرہ انور سرخ تھا۔ آپ نے ان سے ارشاد فرمایا، تم ہنس رہے ہو حالانکہ ابھی تک تمہارے رب کی طرف سے امان نہیں آئی کہ اس نے تمہیں بخش دیا ہے، اور تمہارے ہنسنے پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس ہنسی کا کفارہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اتنا ہی رونا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کے دل نرم پڑ جائیں؟ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت مبارکہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ کی تلاوت کرتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور اتنا روتے کہ آپ بے حال ہو جاتے۔ اور اسی آیت مبارکہ کو سن کر بہت سے لوگ اپنے گناہوں سے تائب ہوئے اور ولایت کی عظیم منازل پر فائز ہوئے۔ یہاں ہم اس کے دو واقعات ذکر کرتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی توبہ۔ حضرت فضل بن موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ توبہ سے پہلے ڈاکو تھے اور ابی ورد اور سرخس کے درمیان ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے۔ ان کی توبہ کا سبب یہ ہوا کہ انہیں ایک لونڈی سے عشق ہو گیا۔ ایک مرتبہ وہ اس کے پاس جانے کے لیے دیوار پر چڑھ رہے تھے کہ اس وقت کسی نے یہ آیت پڑھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ جو ہی یہ آیت آپ نے سنی تو بے اختیار آپ کے منہ سے نکلا، کیوں نہیں میرے پروردگار، اب اس کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ آپ دیوار سے اتر پڑے اور رات کو ایک سنسان اور بے آباد کھنڈر نما مکان میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہاں ایک قافلہ موجود تھا اور شرکائے قافلہ میں سے بعض کہہ رہے تھے کہ ہم سفر جاری رکھیں گے،
اور بعض نے کہا کہ صبح تک یہیں رک جاؤ کیونکہ فضیل بن عیاض ڈاکو اسی اطراف میں رہتا ہے، کہیں وہ ہم پر حملہ نہ کر دے۔ آپ نے قافلے والوں کی باتیں سنی تو غور کرنے لگے اور کہا افسوس، میں رات کے وقت بھی گناہ کرتا ہوں اور میرے گناہوں کی وجہ سے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ یہاں مجھ سے خوفزدہ ہو رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے پاس اس حال میں لایا ہے کہ میں اب اپنے جرم سے رجوع کر چکا ہوں۔ اے اللہ عز و جل، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اب میں ساری زندگی کعبۃ اللہ کی مجاوری میں گزاروں گا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی توبہ۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ توبہ سے پہلے نشے کے عادی تھے۔ آپ کی توبہ کا سبب یہ بنا کہ آپ اپنی ایک بیٹی سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ اس کا انتقال ہوا تو آپ نے شعبان کی 15ویں رات خواب دیکھا کہ آپ کی قبر سے ایک بہت بڑا اژدہا نکل کر آپ کے پیچھے رینگنے لگا ہے۔ آپ جب تیز چلنے لگتے تو وہ بھی تیز ہو جاتا۔ پھر آپ ایک کمزور سن رسیدہ شخص کے قریب سے گزرے تو اس سے کہا مجھے اس اژدہے سے بچائیں۔ انہوں نے جواب دیا میں کمزور ہوں، رفتار تیز کر لو، شاید اس طرح اس سے نجات پا سکو۔ تو آپ مزید تیز چلنے لگے، اژدہا پیچھے ہی تھا، یہاں تک کہ آپ آگ کے ابلتے ہوئے گھڑوں کے پاس سے گزرے، قریب تھا کہ آپ اس میں گر جاتے۔ اتنے میں ایک آواز آئی تو میرا اہل نہیں ہے۔ آپ چلتے رہے حتیٰ کہ ایک پہاڑ پر چڑھ گئے، اس پر شامیانے اور سائبان لگے ہوئے تھے۔ اچانک ایک آواز آئی اس نا امید کو دشمن کے نرغے میں جانے سے پہلے ہی گھیر لو۔ تو بہت سے بچوں نے انہیں گھیر لیا، جن میں آپ کی وہ بیٹی بھی تھی۔ وہ آپ کے پاس آئی اور اپنا دایاں ہاتھ اس اژدہے کو مارا تو وہ بھاگ گیا، اور پھر وہ آپ کی گود میں بیٹھ کر یہ آیت پڑھنے لگی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس بیٹی سے پوچھا کیا تم فوت ہونے والے قرآن بھی پڑھتے ہو؟ اس نے جواب دیا جی ہاں، ہم آپ یعنی زندہ لوگوں سے زیادہ اس کی معرفت رکھتے ہیں۔ پھر آپ نے اس سے اس جگہ ٹھہرنے کا مقصد پوچھا تو اس نے بتایا یہ بچے قیامت تک یہاں ٹھہر کر اپنے والدین کا انتظار کریں گے جنہوں نے انہیں آگے بھیجا ہے۔ پھر اس اژدہے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا وہ آپ کا برا عمل ہے۔ پھر اس ضعیف العمر شخص کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا وہ آپ کا نیک عمل ہے۔ آپ نے اسے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ اس میں آپ کے برے عمل کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور ہلاک ہونے سے بچیں۔ پھر وہ بلندی پر چلی گئی۔ جب آپ بیدار ہوئے تو اسی وقت سچی توبہ کر لی۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اور مسلمان ان جیسے نہ ہوں جنہیں پہلے کتاب دی گئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا جنہیں ان سے پہلے کتاب تورات اور انجیل دی گئی۔ جب ان پر ان کے اور ان کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کی مدت دراز ہو گئی تو ان کا حال یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تبدیلی کر دی اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی اور اس کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور مختلف نظریات اور عجیب و غریب اقوال کے درپے ہوئے اور دین الہی کے احکام پر لوگوں کے کہنے کے مطابق عمل کرنے لگے، اور انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنا رب مان لیا تو اس وقت ان کے دل سخت ہو گئے، اور اس سختی کی وجہ سے ان کا حال یہ ہوا کہ وہ کسی نصیحت کو قبول کرتے ہیں اور نہ ہی جنت کی بشارت اور جہنم کی وعید سن کر ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ ان کے دل بھی فاسد اور اعمال بھی باطل ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ۔ ترجمہ، تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے، وہ اللہ کی باتوں کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور انہوں نے ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی، یعنی ان کے دلوں میں فساد آ چکا تھا جس کی وجہ سے وہ سخت ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرنا ان کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ انہوں نے وہ کام کرنے چھوڑ دیے جن کے کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا اور ان کاموں کو کرنے لگ گئے جنہیں کرنے سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امور اصلیہ اور فرعیہ یعنی عقائد و احکام میں سے کسی ایک چیز میں بھی ان کی مشابہت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو اپنی صورت اور سیرت یہودیوں اور عیسائیوں جیسی بناتے اور اس پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو مسلمان کہلانے کے باوجود مسلمانوں کو یہودی اور عیسائی نظریات اور ان کے طور طریقے اپنانے کی کسی بھی انداز میں ترغیب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ ترجمہ، جان لو کہ اللہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان فرما دی تاکہ تم سمجھو۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو کہ اللہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، یعنی اے لوگو تم جان لو کہ زمین کے خشک ہو جانے کے بعد
اللہ تعالیٰ بارش برسا کر اور سبزہ اگا کر زمین کو زندہ کرتا ہے، اور ایسے ہی دلوں کو سخت ہو جانے کے بعد نرم کرتا ہے اور انہیں علم و حکمت سے زندگی عطا فرماتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا یہ ذکر کے دلوں میں اثر کرنے کی ایک مثال ہے کہ جس طرح بارش سے زمین کو زندگی حاصل ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل زندہ ہوتے ہیں۔ دل کی سختی کے اسباب اور اس کی علامات۔ یاد رہے کہ دل کی نرمی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور دل کی سختی بہت بڑی آفت ہے، کیونکہ دل کی سختی کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس میں واعظ و نصیحت اثر نہیں کرتا۔ انسان کبھی اپنے سابقہ گناہوں کو یاد کر کے نہیں روتا اور اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر نہیں کرتا۔ دل کی سختی کے مختلف اسباب اور علامات ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت برتنا۔ نمبر 2، قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا۔ نمبر 3، موت کو یاد نہ کرنا۔ نمبر 4، بیکار باتیں زیادہ کرنا۔ نمبر 5، فحش گوئی کرنا۔ اب ان سے متعلق 6 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی مثال جو اپنے رب عز و جل کا ذکر کرے اور جو نہ کرے، زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ باتیں یعنی بیکار باتیں نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں دل کی سختی ہے اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور سخت دل والا ہے۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دل ایسے زنگ آلود ہوتے رہتے ہیں جیسے لوہا پانی لگنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان دلوں کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ ارشاد فرمایا، موت کو زیادہ یاد کرنے سے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے۔ نمبر 5، حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا سے بے رغبت ہونے اور آخرت کی طرف راغب ہونے کے لیے موت کو یاد کرنا کافی ہے۔ نمبر 6، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرم و حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں ہے، اور فحش گوئی سخت دلی سے ہے اور سخت دلی آگ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی سختی سے محفوظ فرمائے اور دل کی نرمی عطا فرمائے، آمین۔ قد بینا لکم الآیات، بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان فرما دی۔ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہارے لیے اپنی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیاں بیان فرما دی، تاکہ تم ان سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھو اور ان نشانیوں کے تقاضوں کے مطابق عمل کر کے دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ ترجمہ، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا، ان کے لیے کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے خوش دلی اور نیک نیت کے ساتھ حقداروں کو صدقہ دیا اور راہ خدا میں خرچ کیا، تو ان کے لیے صدقہ کرنے اور راہ خدا میں خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنے کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے اور وہ جنت ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ ترجمہ، اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور گواہ ہیں، ان کے لیے ان کا ثواب ہے اور ان کا نور ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ دوزخی ہیں۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائیں۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور منافقوں کا حال بیان فرمایا، اور اس آیت میں ایمان والوں اور کافروں کا حال بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائیں، ان کا اپنے رب عز و جل کے نزدیک مقام یہ ہے کہ وہی کامل، سچے
اور گزری ہوئی امتوں میں سے جھٹلانے والوں پر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں. ان کے لیے ان کے نیک عمل کا وہ ثواب ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اور ان کا وہ نور ہے جو حشر میں ان کے ساتھ ہوگا. اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری قدرت و وحدانیت پر دلالت کرنے والی آیتیں جھٹلائیں وہ دوزخی ہیں. اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. ترجمہ: جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا اور مالوں اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے. دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے وہ بارش جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھا لگا، پھر وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے تو تم اسے زرد دیکھتے ہو، پھر وہ پامال کیا ہوا بیکار ہو جاتا ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا بھی ہے، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا، جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف آخرت اور اس میں مخلوق کے احوال ذکر کرنے کے بعد اس آیت میں دنیا کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے تاکہ مسلمان اس کی طرف راغب نہ ہو، کیونکہ دنیا بہت کم نفع والی اور جلد ختم ہو جانے والی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بارے میں 5 چیزیں اور ایک مثال بیان فرمائی ہے. وہ 5 چیزیں یہ ہیں. نمبر 1 اور 2، دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے جو کہ بچوں کا کام ہے، اور صرف اس کے حصول میں محنت و مشقت کرتے رہنا، وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ نہیں. نمبر 3، دنیا کی زندگی زینت و آرائش کا نام ہے جو کہ عورتوں کا شیوا ہے. نمبر 4 اور 5، دنیا کی زندگی آپس میں فخر و غرور کرنے اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنے کا نام ہے. اور جب دنیا کا یہ حال ہے اور اس میں ایسی قباحتیں موجود ہیں تو اس میں دل لگانے اور اس کے حصول کی کوشش کرتے رہنے کی بجائے ان کاموں میں مشغول ہونا چاہیے جن سے اخروی زندگی سنور سکتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی ایک مثال ارشاد فرمائی کہ دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے وہ بارش جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھا لگتا ہے، پھر وہ سبزہ کسی زمینی یا آسمانی آفت کی وجہ سے سوکھ جاتا ہے تو تم اس کی سبزی یعنی سبز رنگ جاتے رہنے کے بعد اسے زرد دیکھتے ہو، پھر وہ پامال کیا ہوا بیکار ہو جاتا ہے. یہی حال دنیا کی اس زندگی کا ہے جس پر دنیا کا طلبگار بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بہت سی امیدیں رکھتا ہے، لیکن وہ انتہائی جلد گزر جاتی ہے. اس دنیا کے مقابلے میں آخرت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب بھی ہے جو دنیا کے طلبگاروں، لہو و لعب میں زندگی گزارنے والوں اور آخرت سے بے پرواہ لوگوں کے لیے ہے جو بطور خاص کفار ہیں، جبکہ دوسری طرف آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور اس کی خوشنودی بھی ہے جو اس کام کے لیے ہے جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دی. اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے. دنیا دھوکے کا سامان اس کے لیے ہے جو دنیا ہی کا ہو جائے اور اس پر بھروسہ کر لے اور آخرت کی فکر نہ کرے، اور جو شخص دنیا میں رہ کر آخرت کا طلبگار ہو اور دنیاوی اسباب سے بھی آخرت ہی کے لیے تعلق رکھے تو اس کے لیے دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. دنیا کے بارے میں احادیث اور اقوال. یہاں دنیا سے متعلق چند احادیث اور بزرگان دین کے اقوال سماعت کیجیے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا ملعون ہے اور اس کی ہر چیز بھی ملعون ہے، البتہ دنیا میں سے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے وہ ملعون نہیں. حضرت عبداللہ بن مسور ہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو آخرت کے گھر کی تصدیق کرتا ہے لیکن وہ دھوکے والے گھر یعنی دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے. حضرت ذوالنون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے مریدین کے گروہ، دنیا طلب نہ کرو، اور اگر طلب کرو تو اس سے محبت نہ کرو، یہاں سے صرف زاد راہ لو کیونکہ آرام گاہ تو اور ہے یعنی آخرت ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی اشعار کی صورت میں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دنیا کو تو کیا جانے یہ بس کی گھاٹ ہے حرافہ، صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے، شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین. نوٹ: دنیا کی حقیقت اور اس کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی مشہور تصنیف
احیاء العلوم کی 3 جلد میں موجود باب دنیا کی مذمت کا مطالعہ فرمائیں۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ترجمہ، اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی وسعت جیسی ہے، اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سابقوا الى مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے حقیر ہونے اور آخرت کے عظیم ہونے کو بیان فرمایا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان اعمال میں جلدی کرنے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی ترغیب دی ہے جن کی بنا پر بندہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی بخشش اور جنت کا حقدار قرار پاتا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، دنیا کی زندگی بہت قلیل ہے، اس لیے وہ اعمال کرنے میں جلدی کرو اور ان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ جن کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اس جنت کے حقدار ٹھہرو جس کی چوڑائی ایسی ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کے ٹکڑے ایک دوسرے سے ملا دیے جائیں۔ تو جتنے چوڑے وہ ہوں گے اتنی جنت کی چوڑائی ہے۔ یہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے اور اس کے سب رسولوں کی تصدیق کرتے اور ان پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ جنت اللہ تعالیٰ کا وہ فضل ہے جو اس نے مسلمانوں پر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے دے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے کہ اسی نے دنیا میں لوگوں پر رزق وسیع کیا، انہیں نعمتیں عطا فرمائیں اور انہیں شکر کے مقامات کی پہچان کرائی، پھر اپنی اطاعت و فرما برداری کرنے پر آخرت میں انہیں وہ جزا عطا فرمائی جو اس نے اطاعت گزاروں کے لیے تیار فرمائی ہے، اور اس کا کچھ وصف ابھی بیان ہوا۔ دعائے مغفرت نہایت محبوب شے ہے، لہذا مسلمان بندے کو اپنی بخشش کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور خصوصاً اگر گناہوں سے توبہ کر کے ہو، اور نور علی نور یہ ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اپنی بخشش کی دعا کی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ، اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امید رکھتا رہے گا میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تو زمین بھر گناہ بھی میرے پاس لے کر آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے اس کے برابر بخش دوں گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس طرح نہ کہے یا اللہ عز و جل اگر تو چاہے تو مجھے بخش، یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، بلکہ یقین کے ساتھ سوال کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا فرماتے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے
ایمان پر قائم رہنے اور گناہوں سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير۔ ترجمہ، زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے اسے پیدا کرنے سے پہلے یہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو مصیبت پہنچتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قضاء اور تقدیر کا بیان فرمایا ہے کہ اے لوگوں، زمین میں قحط کی، بارش رک جانے کی، پیداوار نہ ہونے کی، پھلوں کی کمی کی اور کھیتوں کے تباہ ہونے کی، اسی طرح تمہاری جانوں میں بیماریوں کی اور اولاد کے غموں کی جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ ہمارے اسے یعنی زمین کو یا جانوں کو یا مصیبت کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ہماری ایک کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور انہیں لوح محفوظ میں لکھ دینا ہمارے لیے آسان ہے۔ یاد رہے کہ بندے کو پہنچنے والی ہر مصیبت اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اور ہر مصیبت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ ترجمہ، ہر مصیبت اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے، البتہ بعض مصیبتیں بعض وجوہات کی بنا پر بھی آتی ہیں، اور یہ وجوہات بھی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔ ان وجوہات میں سے ایک وجہ گناہ کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ ترجمہ، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے، اور بہت کچھ تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کو جب چھوٹی یا بڑی مصیبت پہنچتی ہے وہ کسی گناہ کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور بسا اوقات مومن کے گناہوں کو معاف کرنے اور اس کے درجات کی بلندی کے لیے اسے مصیبت پہنچتی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو کانٹا چبھنے یا اس سے بڑی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے یا اس کی ایک خطا مٹا دیتا ہے۔ لہذا جس شخص پر کوئی مصیبت آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اس بات پر یقین رکھے کہ یہ مصیبت اس کے نصیب میں لکھی ہوئی تھی، اور اس بات پر غور کرے کہ کہیں اس سے کوئی ایسا گناہ صادر نہ ہوا ہو جس کے نتیجے میں اس پر یہ مصیبت آئی، نیز اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھے کہ وہ اس مصیبت کے سبب اس کے گناہ مٹا دے اور اس کے درجات بلند فرما دے۔ ایسا کرنے سے ذہن کو سکون نصیب ہوگا، دل کو تسلی حاصل ہوگی، اور مصیبت پر صبر کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ ترجمہ، تاکہ تم اس پر غم نہ کھاؤ جو تم سے جاتی رہے، اور اس پر اتراؤ نہیں جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، اور اللہ ہر متکبر بڑائی جتانے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم اس پر غم نہ کھاؤ جو تم سے جاتی رہے، یعنی تمہیں پہنچنے والی مصیبتیں لوح محفوظ میں لکھ دینے کی حکمت یہ ہے کہ دنیا کا جو ساز و سامان تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے تم اس پر غم نہ کھاؤ، اور دنیا کا جو مال و متاع اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تم اس پر خوش نہ ہو، اور یہ سمجھ لو کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا ہے ضرور ہونا ہے۔ نہ غم کرنے سے کوئی ضائع شدہ چیز واپس مل سکتی ہے، اور نہ فنا ہونے والی چیز اترانے کے لائق ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ خوشی کی جگہ شکر اور غم کی جگہ صبر اختیار کرو۔ یہاں غم کی مذمت بیان ہوئی ہے، اس غم سے مراد انسان کی وہ حالت ہے جس میں صبر نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا نہ پایا جائے، اور ثواب کی امید بھی آدمی نہ رکھے، جبکہ خوشی سے وہ اترانا مراد ہے جس میں مست ہو کر آدمی شکر سے غافل ہو جائے۔ البتہ وہ رنج و غم جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور اس کی رضا پر راضی ہو، ایسے ہی وہ خوشی جس پر حق تعالیٰ کا شکر گزار ہو ممنوع نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے فرزند آدم، کسی چیز کا فقدان پر کیوں غم کرتا ہے؟ یہ اس کو تیرے پاس واپس نہ لائے گا، اور کسی موجود چیز پر کیوں اتراتا ہے؟ موت اس کو تیرے ہاتھ میں نہ چھوڑے گی۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ ترجمہ، وہ جو بخل کریں اور لوگوں کو بخل کرنے کا کہیں اور جو منہ پھیرے تو بے شک اللہ ہی بے نیاز حمد کے لائق ہے۔ الذین یبخلون،
وہ جو بخل کرے. اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو اپنے پاس مال اور دنیا کا ساز و سامان ہونے کے باوجود اس مال و دولت سے محبت اور اپنے نزدیک اس کی قدر کی وجہ سے اس مال میں بخل کرتے ہیں اور اس مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور نیک کاموں میں خرچ نہیں کرتے. اور وہ صرف اپنے بخل کو ہی کافی نہیں سمجھتے بلکہ لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں اور اپنا مال روک لینے کی ترغیب دیتے ہیں. اور جو واجب صدقات سے منہ پھیرے تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوق سے بے نیاز اور حمد کے لائق ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہ یہودی جو سابقہ کتابوں میں لکھے ہوئے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف چھپاتے ہیں اور ان کے اوصاف بیان کرنے سے خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیتے ہیں تو ان کے لیے سخت وعید ہے. اور جو ایمان لانے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے سے منہ پھیرے تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی اپنی تمام مخلوق سے بے نیاز اور حمد کے لائق ہے. تو ان سے کس طرح بے نیاز نہ ہوگا. راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے بخل کرنے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف چھپانے کی مذمت. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. ترجمہ: ہاں یہ تم ہو جو بلائے جاتے ہو تاکہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو تم میں کوئی بخل کرتا ہے اور جو بخل کرے وہ اپنی ہی جان سے بخل کرتا ہے اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو. اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل دے گا پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے. اور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف چھپانے والوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں حالانکہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح فرما دیا ہے تو ان پر اللہ لعنت فرماتا ہے اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں. اور ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ترجمہ: اور یاد کرو جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ضرور اس کتاب کو لوگوں سے بیان کرنا اور اسے چھپانا نہیں، تو انہوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی تو یہ کتنی بری خریداری ہے. ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کو جو اپنے اعمال پر خوش ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی ایسے کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں. انہیں ہرگز عذاب سے دور نہ سمجھو اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بخل کرنا، لوگوں کو بخل کرنے کی ترغیب دینا، یوں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف چھپانا اور ان اوصاف کو چھپانے کی ترغیب دینا انتہائی مذموم اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے محفوظ رکھے، آمین. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ترجمہ: بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازو اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں،
اور تاکہ اللہ اس شخص کو دیکھے جو بغیر دیکھے اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. بے شک اللہ قوت والا غالب ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو ان کی امتوں کی طرف روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ ان چیزوں کو نازل فرمایا. نمبر 1 دین کے احکام اور مسائل بیان کرنے والی کتاب. نمبر 2 ترازو. ایک قول یہ ہے کہ یہاں ترازو سے مراد عدل ہے. اس صورت میں معنی یہ ہے کہ ہم نے عدل کا حکم دیا، اور ایک قول یہ ہے کہ ترازو سے وزن کرنے کا آلہ ہی مراد ہے. اور ترازو نازل کرنے سے مقصود یہ ہے کہ لوگ آپس میں تول کر چیزیں لینے دینے کے معاملے میں انصاف پر قائم ہوں اور کوئی کسی کی حق تلفی نہ کرے. مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ترازو لائے اور فرمایا کہ اپنی قوم کو حکم دیجئے کہ اس سے وزن کریں. نمبر 3 لوہا. مفسرین نے فرمایا کہ یہاں آیت میں اتارنا پیدا کرنے کے معنی میں ہے، اور مراد یہ ہے کہ ہم نے لوہا پیدا کیا اور لوگوں کے لیے معادن سے نکالا اور انہیں اس کی صنعت کا علم دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے 4 بابرکت چیزیں آسمان سے زمین کی طرف اتاری. نمبر 1 لوہا، نمبر 2 آگ، نمبر 3 پانی، نمبر 4 نمک. اور لوہے کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں انتہائی سخت قوت ہے. یہی وجہ ہے کہ اس سے اسلحہ اور جنگی ساز و سامان بنائے جاتے ہیں، اور اس میں لوگوں کے لیے اور بھی فائدے ہیں کہ لوہا صنعتوں اور دیگر پیشوں میں بہت کام آتا ہے. آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ لوہا نازل کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو دیکھے جو جہاد میں لوہے کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتا ہے، حالانکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہوا. بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا غالب ہے، اس کو کسی کی مدد درکار نہیں، اور دین کی مدد کرنے کا اس نے جو حکم دیا یہ انہی لوگوں کے فائدے کے لیے ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. ترجمہ. اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، تو ان میں کوئی ہدایت یافتہ ہے اور ان میں بہت زیادہ فاسق ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا. اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منصب رسالت سے مشرف فرمایا اور نبوت اور کتاب ان دونوں کی اولاد میں رکھی. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام ان کی اولاد سے ہوئے، اور 4 کتابیں یعنی توریت، انجیل، زبور اور قرآن پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے منصب رسالت پر فائز ہونے والوں پر نازل ہوئیں. آخر میں ارشاد فرمایا کہ ان دونوں رسولوں کی اولاد میں سے کچھ لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور ان میں سے بہت زیادہ فاسق ہیں. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. ترجمہ. پھر ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانات پر اپنے مزید رسول بھیجے اور ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور اسے انجیل عطا فرمائی اور اس کے پیروکاروں کے دل میں نرمی اور رحمت رکھی اور رہبانیت یعنی دنیا سے قطع تعلقی کو انہوں نے خود ایجاد کیا. ہم نے ان پر یہ مقرر نہ کیا تھا، ہاں اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے انہوں نے یہ بدعت ایجاد کی، پھر اس کی ویسی رعایت نہ کی جیسی رعایت کرنے کا حق تھا، تو ان میں ایمان والوں کو ہم نے ان کا ثواب عطا کیا اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانات پر اپنے مزید رسول بھیجے. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یکے بعد دیگرے اپنے مزید رسول بھیجے اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی. اور دین میں ان کی پیروی کرنے والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت و شفقت رکھتے ہیں، اور راہب بننا یعنی پہاڑوں، غاروں اور تنہا مکانوں میں خلوت نشین ہونے، سو معا بنانے
دنیا والوں سے میل جول ترک کرنے، عبادتوں میں اپنے اوپر زائد مشقتیں بڑھا لینے، نکاح نہ کرنے، نہایت موٹے کپڑے پہننے اور ادنا غذا انتہائی کم مقدار میں کھانے کے عمل کو انہوں نے خود ایجاد کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ چیزیں مقرر نہ کی تھی، البتہ یہ بدعت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرنے کے لیے ایجاد کی، لیکن پھر ان کے بعد والے اس کی ویسی رعایت نہ کر سکے جیسی رعایت کرنے کا حق تھا، بلکہ اس کو ضائع کر دیا اور تثلیث و اتحاد یعنی تین خدا ماننے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں خدائی اور انسانیت کا اتحاد ماننے میں مبتلا ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے کفر کر کے اپنے بادشاہوں کے دین میں داخل ہو گئے، اور ان میں سے کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر قائم اور ثابت بھی رہے، اور جب حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک زمانہ پایا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، تو ان میں سے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کا ثواب عطا کیا، اور ان میں سے بہت سے لوگ جنہوں نے رہبانیت کو ترک کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے منحرف ہو گئے، وہ نافرمان ہیں۔ بدعت حسنہ جائز اور بدعت سیئہ ممنوع و ناجائز ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رہبانیت اختیار کرنے پر ان کی مذمت نہیں فرمائی، بلکہ اس پر جیسے عمل کرنے کا حق تھا بعد والوں کے، ویسے عمل نہ کرنے پر ان کی مذمت فرمائی ہے، اور ان کے ایجاد کیے ہوئے فعل کو بدعت کہا گیا، اور ان کے برخلاف اس امت نے جس نئے کام کو نیکی کے طریقے کے طور پر ایجاد کیا، ان کی عظمت و شرافت کی وجہ سے اسے سنت یعنی طریقہ کہا گیا، جیسا کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جس نے اسلام میں اچھی سنت یعنی طریقہ ایجاد کیا۔ اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اسلام میں نیک طریقے نکالنے کی اجازت دی ہے، اور اس کا نام سنت رکھا ہے، اور اس طریقے کو نکالنے والوں اور اس طریقے پر عمل کرنے والوں کو اجر و ثواب کی بشارت دی ہے۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہر نیا کام بدعت ہے، تو جو اچھی بدعت نکالے اسے چاہیے کہ وہ اس پر ہمیشہ قائم رہے اور اس کی ضد یعنی مخالف چیز کی طرف عدول نہ کرے، ورنہ وہ اس آیت میں مذکور فسق کی وعید میں داخل ہوگا، جبکہ وہ مخالفت شریعت کے برخلاف ہو۔ حضرت علامہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ بدعت یعنی دین میں بھی کسی بات کا نکالنا، اگر وہ بات نیک ہو اور اس سے رضائے الہی مقصود ہو تو بہتر ہے، اس پر ثواب ملتا ہے اور اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ ایسی بدعت کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، البتہ دین میں بری بات نکالنا بدعت سیئہ کہلاتا ہے، وہ ممنوع اور ناجائز ہے، اور بدعت سیئہ حدیث شریف میں وہ بتائی گئی ہے جو خلاف سنت ہو، اس کے نکالنے سے کوئی سنت اٹھ جائے، اس سے ہزارہا مسائل کا فیصلہ ہو جاتا ہے، جن میں آج کل لوگ اختلاف کرتے ہیں اور اپنی ہوائے نفسانی سے ایسے امور خیر کو بدعت بتا کر منع کرتے ہیں جن سے دین کو تقویت و تائید ہوتی ہے اور مسلمانوں کو اخروی فوائد پہنچتے ہیں، اور وہ طاعات و عبادات میں ذوق و شوق کے ساتھ مشغول رہتے ہیں۔ ایسے امور کو بدعت بتانا قرآن مجید کی اس آیت کے صریح خلاف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ ترجمہ، اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو وہ اپنی رحمت کے 2 حصے تمہیں عطا فرمائے گا، اور وہ تمہارے لیے ایک ایسا نور کر دے گا جس کے ذریعے تم چلو گے، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا اجر دے گا، کیونکہ تم پہلی کتاب اور پہلے نبی پر بھی ایمان لائے، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن پاک پر بھی ایمان لائے، اور وہ قیامت کے دن تمہارے لیے پل صراط پر ایک ایسا نور کر دے گا جس کی روشنی کے ذریعے تم چلو گے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے کہ تمہارے سب گناہ بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اہل کتاب میں سے ایمان لانے والوں کے لیے دگنا اجر۔ اس آیت کی نظیر یہ آیت مبارکہ ہے، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا
إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. ترجمہ: جن لوگوں کو ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب دی اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان پر یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہی ہمارے رب کے پاس سے حق ہے، ہم اس قرآن سے پہلے ہی فرمانبردار ہو چکے تھے، ان کو ان کا اجر دگنا دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر کیا. اور حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں کے لیے دگنا اجر ہے. نمبر 1، اہل کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا. نمبر 2، وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق بجا لائے اور اپنے مالکوں کے حقوق بھی پورے کرے. نمبر 3، وہ آدمی جس کے پاس لونڈی ہو تو وہ اس سے وطی کرے اور اسے تہذیب و تعلیم کے زیور سے خوب آراستہ کرے، پھر اسے آزاد کرنے کے بعد اس کے ساتھ نکاح کر لے تو اس کے لیے دگنا ثواب ہے. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. ترجمہ: تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب جان لیں. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب اوپر والی آیت نازل ہوئی اور اس میں اہل کتاب میں سے مومنین کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے پر دگنے اجر کا وعدہ دیا گیا، تو اہل کتاب میں سے کفار نے کہا اگر ہم حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائیں تو ہمیں دگنا اجر ملے گا، اور اگر ایمان نہ لائیں تو ہمارے لیے ایک اجر جب بھی رہے گا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان کے اس خیال کو رد کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو آخری نبی پر ایمان لانے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر وہ اللہ تعالیٰ کے فضل یعنی دگنے اجر، نور اور مغفرت میں سے کچھ نہیں پا سکتے، کیونکہ جب وہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو ان کا پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا بھی ان کے لیے مفید نہ ہوگا. اور وہ یہ بھی جان لے کہ سارا فضل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے دیتا ہے، کیونکہ وہ قادر اور مختار ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم.